بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ گناہ کرے کہ وہ بخشے جائے۔ جب صحابہ نے کہا کہ ہمارے ایمان کا کیا فائدہ، ہم نے لڑکیاں درگور کی ہے زندہ، ہم نے قافلے لوٹے ہیں، ہم نے دشمن کے کوپڑیوں میں شراب پیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان گناہوں کے بعد ہی اللہ نے تم کو یہ مقام دیا ہے۔ یہ مطلب تھا لو لم تذنبوا لجاء اللہ بقوم یذنبون فیغفر لهم۔ اور حدیث میں ہے لا تکن کا فلان ہے، فلان کی طرح مت بنو۔ کیوں؟ قام لیلا ثم ترکا، پہلے رات کو اٹھ کے عبادت کرتا تھا، اب نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں خبردار، عبادت شروع کر دی رات کو اور پھر چھوڑنا پڑا نا تو پھر بیڑا غرق ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے حدیث کا جاہل۔ حدیث کا مطلب یہ کہ رات کو عبادت کرو، چھوڑنا نہیں، یہ مطلب ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہمیشہ نہیں کر سکتے تو ایک رات کو بھی نہیں کرو۔ وہ مواطن بتا رہا ہوں جس میں غلطی ہو رہی ہے۔ من اکل من هذه الشجرة المنتنہ، بخاری کی حدیث ہے، جس نے پیاز لہسن کھایا لا یقربن مسجدنا، وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ تو کیا مطلب ہے کہ پیاز لہسن کھا کے گھر بیٹھ جائے، نماز چھوڑ دے، جماعت میں نہ جائے؟ نہیں، پیاز اور لہسن ایسے وقت میں نہ کھاؤ جس میں جماعت ہو، بعد میں کھاؤ۔ اور جس کی توفیق ہے من وجد ساعتا ولم یضحی، جس سے ہو سکتا ہے پھر بھی قربانی نہیں کرتا، لا یقربن مصلانا، وہ عیدگاہ پڑھنے عیدگاہ نہ آئے۔ تو عیدگاہ سے کسی کو منع کر سکتا ہے کوئی؟ مقصد یہ ہے کہ قربانی واجب ہے، اس کا خیال لگے۔ سمت واحد مراد ہے نا حدیث میں۔ تین آدمی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ناپسندیدہ ہے، اللہ ان کو نظر عداوت اور بغض سے دیکھتا ہے۔ الملک الکاذب، بادشاہ جھوٹا، والشیخ الزانی، اور بوڑھا زناکار، والعائل المتکبر، اور وہ سائل جو تکبر بھی کرتا ہے۔ کیا مطلب ہے کہ سائل تکبر نہ کرے، مالدار کرے خیر ہے، اور بوڑھا آدمی زنا نہ کرے اور جوان کر لے، یہ مطلب ہے حدیث کا۔ اور بادشاہ جھوٹ نہ بولے اور رعایا بولے، وہ حدیث کا معنی اور مطلب استاذ کا سمجھو۔ استاذ اس کو کہتے ہیں جو مغز جانتا ہو، استاذ اس کو نہیں کہتے جو کاپیاں چوری کرتا ہو۔ کاپی میں خطے ہے ترمذی شریف پڑھا ہوئی، خود شیخ الحدیث خود شیخ الحدیث خود پردہ کے دن ناسی دل تک کاپی نہیں ہوئی رکھ آگے تگوری اور تقریر جاری ہے۔ ایک چیز ہے نا، حدیث شریف کا مطلب اب سمجھ لو۔ اس حدیث میں معصیت کی علت ضعیف ہے۔ حدیث میں بیان ہے کہ معصیت کی علت ضعیف ہے تو ارتکاب معصیت افسوسناک ہے۔ دیکھو سب لوگ جھوٹ بولیں گے تو مجبور ہوں گے نا، بادشاہ کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی، وہ تو سب پہ زوراور ہے، طاقت والا ہے۔ تو الملک الکاذب، بہت ناپسندیدہ آدمی ہے۔ کذب معصیت ہے اور اس کے پاس ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ علت معصیت نہایت ضعیف ہے۔ زنا تو مطلقاً گناہ ہے اور زانی واجب القتل اور سنساری کا لائق ہے، لیکن بوڑھے کو کیسے موقع مل گیا؟ علت شہوت و معصیت ختم ہو چکی ہے۔ اور تکبر فعل شیطان ہے، لیکن جو لوگوں سے بھیک مانگتا ہے وہ کس منہ کرتا ہے؟ علت معصیت ضعیف ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، جب اس حدیث پر استاذ الحدیث کلام کرے تو پہلے مطلب بتائے کہ اس روایت میں ان تین چیزوں کے مخصوص ذکر ہونے کی بنیادی وجہ علت معصیت کا ضعیف ہونا ہے۔ اللہ، جو قابل علماء ہیں خدا تعالیٰ نے ان کو توفیق دی ہے، وہ تحاوی کی شرح مشکل لے لیں
اور جو کمزور ہیں اس درجے کے نہیں ہیں وہ ابن الجوزی کی وہ مشکل لے لے، مشکل الاحادیث. اور جو اس سے بھی زیادہ کمزور ہے وہ 49 کروڑ نیکیوں کمانے کے لیے روانہ ہو جائے. کچھ تو کرے ہوئے کنڈ زویا اور سخ بویا. میں صرف ان باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں تاکہ ہمارے عزیز طلباء، خاص کر فضلاء اور بعض وہ جو دور حدیث کرنے والے ہیں، وہ ذرا سوچ سمجھ کے سبق پڑھیں. مقصد میرا یہ ہوتا ہے کہ طلباء کو علم، فن اور اس کی حکمت پر توجہ ہو جائے کہ اچھا اس طرح پڑھا جاتا ہے، تو پھر انشاءاللہ آئے گا زمانہ کہ تجھے یاد رکھے گا، خود بخود آپ کے دل سے دعائیں نکلے گی. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کے راستے میں، کمثل حبۃ، مانند ایک دانے کی سی ہے، جیسے ایک دانہ بیج کا زمین میں ڈال دیا، ایک دانہ، کہ دانہ خاک میں مل کر گلی گلزار ہوتا ہے. انبتت 7 سنابلا، اس ایک دانے سے پھوٹے، اگے 7 خوشے، وہ وگی. بعض اعلیٰ قسم کا بیج ہوتا ہے، ایک بیج سے 7 قسم کے، ایک پودا ہوگا اور اس میں 7 شاخوں میں، ہر شاخ میں ایک چلی آئی، بٹے آ گئے، بٹے وگی. فی کل سنبلۃ 100 حبہ، اور ہر سنبل میں، بھٹے میں 100 دانے ہیں، 700 ہو گئے، 700 ہو گئے. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ بڑھاتے ہیں جن کے لیے چاہے. واللہ واسع علیم، اللہ وسیع علوم والے ہیں. روح المانی کے اندر آلوسی بغدادی نے اس جگہ وہ 2 حدیثیں نقل کی ہے جو تبلیغ جماعت پہ اعتراضات اور ان کے جوابات میں بھی لکھی گئی ہے. 2 حدیثیں ملا کر کے اس سے 49 کروڑ نیکیاں بنی. اس جگہ روح المانی میں موجود ہے. یہ ایک علم الحدیث کا مسئلہ ہے کہ احادیث میں بغیر ضرورت کے اس طرح جمع تفریق جائز ہے، یہ ایک مسئلہ ہے. هذه مسئلہ معرکہ نتکلم حولها اذا جاء الاوان الطالب لا تعجل لان العجلة من الشیطان. آج ہم نے اس کا سرنامہ قائم کیا. هل يجوز لأحد ان ياتي بالجمع والضربات والتفريقات في الاحاديث سيد السادات؟ ابلا، مسألة معضلة. تبلیغ والے کہتے ہیں کہ ہاں ہمارے لیے جائز ہے، چلو ان کے لیے جائز ہو گئے. يجوز لهم ما لا يجوز لغيره. الذين ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم اپنا مال، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. اب جماعت اسلام کی تیار ہو رہی ہے اور آداب دین کے منتظم ہو رہے ہیں، تو مال خرچ کرنے کی سخت ضرورت ہے. مال خرچ کرنے کے نتیجے میں یہ عظیم درسگاہیں قائم ہوئی، یہ حسین و جمیل جنت کے باغات لہلہاتے ہوئے قائم ہیں، یہ عظیم حلقے درد کے لگے ہوئے ہیں، اور یہ پہاڑوں سے اور دشتوں سے لوگ اتر کر کے یہاں پہنچتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی بہترین کمائی کی برکات ہے. وہ لوگ جو خرچ کرتے اپنا مال اللہ کے راستے میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا، پھر نہیں لاتے ہیں پیچھے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا، منن، احسان جتلانا، ولا اذن، اور نہ ایذا پہنچانا. مال خرچ کرنے والے میں 2 عیب ہو سکتے ہیں. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مال خرچ کر کے پھر آپ کہیں